السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گریڈ 9 اور 10 یہ آپ کا ریکارڈڈ لیکچر ہے۔ آج ہم نیا چیپٹر پڑھیں گے۔ پچھلے ہم نے چیپٹر پڑھا تھا، یہ آپ کا چیپٹر تھا اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا۔ ٹھیک ہے، یہ چیپٹر ہم نے پڑھا تھا اور اس کا کام ہم نے جو ہے وہ مکمل کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تھا بری کاکی، یہ پیچھے۔ اب یہ ہمارا جو نیا چیپٹر ہے وہ سیانہ بادشاہ ہے۔ ان کو جو لکھا ہے وہ ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ نے لکھا ہے۔ ان کا تعارف لکھا ہوا ہے، پہلے آپ اس تعارف کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور پڑھنے کے بعد جس کے اندر سے جو اہم چیزیں ہیں اس کو اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم اس کے چیپٹر کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چیپٹر اس کا چھوٹا سا ہے، سیانہ بادشاہ، یہ آپ پڑھ لیں گے۔ سیانہ بادشاہ کے ایک شخص تھا، اس کے پاس جو ہے وہ بے شمار دولت تھی۔ میں اس کا آپ کو خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ جب وہ جو ہے وہ انتقال کرنے لگا تو اس نے جو ہے وہ اپنی دولت کو جو ہے وہ 4 دیگوں وہ تقسیم کرنا چاہا، تو اس نے کیا کرا کہ جو ہے وہ 4 دیگیں منگوائی اور اپنی ملکیت کے حصے کیے اور جو ہے وہ ان دیگوں کے اندر ڈال دیے۔ اس کے بعد جب وہ مرنے لگا، سکرات کہتے مرنے کا ٹائم آیا، تو اس نے جو ہے وہ دیکھا کہ بیٹا دھن دولت ایسی شے جس کی وجہ سے جو ہے وہ خون خرابہ ہوگا، تو اس نے بچوں کو بتایا کہ میں نے اپنی جو ہے وہ ساری دولت 4 حصوں میں تقسیم کر دیے اور چاروں حصے جو الگ الگ چارپائی کے چارپائیوں کے نیچے دفن کر دیے، اور اس لیے کہ میرے لیے تم چاروں ہی آنکھ کے تارے ہو، اور ملکیت کا کوئی بھی حصہ میں نے چھوٹا بڑا نہیں کیا ہے، بلکہ وہ سارے برابر ہیں۔ اب جب اس کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے جو ایک کاٹ کے یعنی کہ پلنگ کے چاروں جو ہے وہ حصے کھودے، تو جو دیگیں نکلی ان کے اندر جو ہے وہ ایک میں تو ہیرے جواہرات تھے، دوسرے سونے سے بھری ہوئی تھی، تیسرے میں کچھ بھی نہیں تھا، ایک مٹھی جو ہے اسے مٹی پڑی ہوئی تھی اور 2-4 سوکھی ہڈیاں تھیں، اور چوتھی جو دیگ تھی اس کے اندر جو ہے وہ سونا وغیرہ تھا۔ تو اب کیا ہوا کہ ان چاروں لڑکوں کے اندر جو ہے وہ 2 لڑکوں کو تو بہت کچھ ملا، کیونکہ ایک دیگ میں ہیرے جواہرات تھے، دوسرے میں سونے بھرے ہوئے تھے، تیسری اور چوتھی میں کچھ بھی نہیں، ایک میں مٹی تھی اور ایک کے اندر سوکھی لکڑیاں تھیں۔ تو اب وہ جو ہے وہ پریشان ہوئے کہ بھائی ہم 2 بھائیوں کو تو کچھ بھی نہیں ملا اور ان کو سب کچھ مل گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ تقسیم قبول نہیں ہے۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ یہ بات ان کی چلتی گئی، چلتے چلتے معتبر لوگوں تک پہنچی، تو انہوں نے وہ کسی فیصلے پہ نہیں پہنچ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کوئی دانا یعنی کوئی عقل مند شخص جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں، وہ جو ہے وہ اس میں فیصلہ کرے گا۔ انہوں نے پھر جو ہے وہ چلتے چلتے جب چاروں کے ساتھ بادشاہ کے پاس انصاف کے لیے پہنچے، تو بادشاہ نے ان کی بات سن کر پہلے تو وہ بھی سوچ میں پڑ گیا، پھر اس نے جو ہے وہ اس میں جو راز تھا اس کو سمجھ گیا، اور اس نے کہا کہ تمہارے باپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ ہیرے جواہر والا تو وہ ہیرے جواہر لے لے گا اور سونے والا سونے لے گا۔ جسے مٹی کی دیگ ملی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جتنی بھی زمین ہے وہ لے گا، اور جسے ہڈیاں ہاتھ آئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چوپائے یعنی کہ مال مویشی جو ہے وہ لے گا۔ تو بادشاہ کا یہ فیصلہ سن کر چاروں بھائی خوش ہو گئے اور انہوں نے جو ہے وہ بادشاہ کی دانائی کی تعریف کی۔ یہ ہے سیانہ بادشاہ، جو کہ آپ نے ابھی سن لیا۔ اب اس کے بعد اس کے سوال جواب ہے، یہ آپ نے کرنے ہیں۔ ساہوکار نے اپنے بیٹوں میں ملکیت کس طرح تقسیم کی؟ ساہوکار کے 2 بیٹے کس بات پر سخت ناراض ہوئے؟ چاروں بھائی فیصلے کے لیے کس کے پاس گئے اور بادشاہ نے کیا فیصلہ کیا؟ اور اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے جو سبق ملتا ہے وہ اس کا مرکزی خیال ہے، وہ میں لکھواؤں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ خالی جگہ ہے، خالی جگہ میں کیا کرنا ہے؟ ایک ساہوکار کے ڈیش بیٹے تھے، کتنے؟ 3 4 5 6، اس میں کیا آئے گا؟ 4 دیگیں ڈیش پایوں کے نیچے دفن تھی، پلنگ کے، چارپائی کے، کرسی کے، میز کے، پلنگ چارپائی کے۔ ہر ایک نے ڈیش کر کے اپنا اپنا حصہ پایا مقرر کر لیا تھا، تو اس میں کیا ہے؟ قرندازی کر کے ایک میں سے مٹھی بھر کیا پڑی ہوئی تھی؟ مٹی۔ اب ذیل کے کالم الف کو کالم بے سے ملانا ہے۔ پہلا ہے ساہوکار نے اپنی ملکیت، یہ آخر میں جا کے ملے گا، بیٹوں میں تقسیم کر دی تھی، ٹھیک ہے۔ دوسری دیگ سونے سے بھری ہوئی تھی، جس سے مٹی کی دیگ ملی وہ باپ کی زمین سنبھالے گا۔ چاروں بھائی آپس میں پیار محبت سے رہنے لگے۔ جسے ہڈیاں ملی وہ چوپائے کا مالک ہے۔ اب یہ دیکھیں نیچے دیے ہوئے الفاظ ان کی سے کہانی بنانی ہے،
سبکتگین غلام شکار ہرن کا بچہ پیچھے دیکھنا ہرنی رحم چھوڑنا خواب رجوع سلطنت ووٹ انتخاب تخت۔ کہانی تو آپ رہنے دیں اور یہ والا سوال کریں درج ذیل درست بیانات کے آگے صحیح اور غلط کا نشان لگانا ہے۔ ساہوکار نے سکرات کے عالم میں بیٹوں کو بلایا۔ سکرات جب موت کا وقت قریب ہو جاتا ہے جان نکلنے والی تھی، صحیح۔ ساہوکار نے ساری ملکیت 2 دیگوں میں ڈالی، یہ بھی صحیح۔ چاروں بیٹوں میں ملکیت برابر تقسیم ہوئی۔ ساہوکار نے ساری ملکیت 2 دیگوں میں ڈالی، غلط۔ چاروں بیٹوں میں ملکیت برابر تقسیم ہوئی، صحیح۔ بادشاہ نادان تھا، غلط۔ بات 4 معتبر لوگوں تک پہنچی، صحیح۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔